یہ سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے اس علاقے کراچی کے علاقے میں بیان کے سلسلے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. ساتھی اکثر و بیشتر تقاضا فرماتے رہتے ہیں میں اپنی معذوری مجبوری کی بنا پر حاضری نہیں دے سکتا. بھائی محمد صدیق صاحب کا کافی دنوں سے اصرار تھا، میں مہلت مانگتا رہا، ان کا اصرار بڑھتا رہا، بالآخر وقت آئی گیا کہ میں نے کہا چلو میں آ ہی جاتا ہوں. کافی عرصے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور طبیعت کیا کرے گی. اب تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے. بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھیپا آ گیا، اب تو قبر آئے گی اور کیا آئے گا. اے کاش ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا میری کیسے بنے گی، یہ تو کسی کی بنا بنی. اس دنیا نے کسی سے وفا نہ کی. بڑے بڑے لوگ آئے اور زمین میں جا کر پیوست ہو گئے. ہم لوگ اپنی متاع عزیز، اپنی عمر، اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے. دنیا کی ہر شے کی قدر کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، معلوم ہے، لیکن اتنی قدر کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، معلوم ہے، لیکن اتنی بیش بہا قیمتی چیز جس کو زندگی اور عمر کہتے ہیں اس کی ہمارے دلوں میں کوئی قیمت نہیں. راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چکر لگ رہا ہے. نہیں، کل کی رات جو آئے گی وہ رات نہیں جو آج ہے وہ اور ہوگی. اس لیے اپنی عمر کے ہر حصے میں، ہر لمحے میں، ہر سانس میں پروردگار عالم کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھیے. قبر کی تیاری کو ہر وقت سامنے رکھیے. یہی مفہوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ کا. آپ کی سیرت و صورت ساری کائنات سے نرالی، صورت نرالی، سیرت نرالی، اخلاق نرالے، کردار نرالے، خصائل و شمائل نرالے. اور کیوں نہ ہو، جب آپ کو اللہ پاک جل شانہ نے ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تو تمام چیزیں آپ کی سردار بنے گی. جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ اس کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوئی. جو ہاتھ عطا فرمائے وہ اور کسی کو عطا نہیں ہوئے. اور ہمارا الحمدللہ میرے بزرگوں کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہر چیز نرالی. میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کی ازواج نرالی، میرے نبی کی بیٹیاں نرالی، اور میرے نبی کے سورے نرالے، میرے نبی کے داماد نرالے. کئی لوگ تو بیچارے یوں کہہ کر گزارا کر لیتے ہیں نا 5 ٹن باقی خیر صلاح. ہمارا عقیدہ نوٹ کرو، اور 5 نہیں، میرے نبی کا سارا گھرا تھا پاک، سارے رشتے دار پاک. جو کپڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک. جو جوتی مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگ گئی وہ بھی پاک. اور کاشی کملی والے نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا وہ بھی پاک. اس لیے کہ ساری چیزیں نرالی، معجزات نرالے، میرے نبی کی کتاب نرالی، ساری چیزیں نرالی ہیں. تو رشتے دار بھی نرالے. اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رشتے دار آپ اپنی مرضی سے نہیں بنایا.
تیرے رشتے چاچے کریں گے، مامے کریں گے، نانے کریں گے، ماسیاں کریں گی، کالی کملی والے کے سارے رشتے خدا نے تیرے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، احکم الحاکمین کے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کا در نرالا، میرے نبی کی جماعت نرالی، ولادت بھی نرالی، وفات بھی نرالی، جوانی بھی نرالی، سب چیزیں نرالی۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے چلی ہیں تو راستے میں کئی جگہ دائیوں نے روکنے کی کوشش کی، حلیمہ تو دکھا تو صحیح کیا چیز لے کر دوڑ رہی ہے؟ کہنے لگی میری ڈاکی کے ماتھے پہ جبریل امین نے پہلے ہی لکھ دیا ہے نانستا۔ یہ ہر چوک پہ رک کر کوئی کھیل نہیں کرتی۔ جب میرے نبی کی ذات نرالی تو میرے نبی کی سواری بھی نرالی، دودھ پلانے والی مائی بھی نرالی۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، لوگوں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، غلامی کرو، فرما برداری کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے میں خدا کی بندگی ہو گئی۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی۔ غار ہرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں۔ عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار ہرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ماں نبی قاری، 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا۔ خود فرماتے ہیں فأخذنی فقتنی قطا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے۔ پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی، کیونکہ انوکھی چیز تھی۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، کب کبھی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی، پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے، سیرجفونی، بڑی کب کبھی ہے مجھے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکے کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی واللہ
لا یخزی کا بدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں۔ جو کئی بیچاری، ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑاکا تھی، جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو۔ وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا، یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں۔ اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے۔ اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی کھپڑی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے، بیچارے یوں ہی اپنی زندگی گھسٹ گھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں آتا۔ زندگی ایک گاڑی ہے، لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے، ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹے۔ جس عورت کو اپنے خامن کی آمدنی کا اندازہ نہیں، خرچ میں تاشا کرتی ہے، وہ کی عورت ہے۔ اور ان بیچاری بہنوں کا بھی میرا قصور نہیں، تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے، بس ہر وقت گھر میں روٹی ہو نہ ہو منہ پہ آٹا ضرور مل لے۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سنجیدہ مائی، واللہ لا یخزیک ابدا، میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یوں تو تسلی دے رہی ہے، اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے، الہی سارا مکہ چھوڑا، سردار چھوڑے، رئیس چھوڑے، دولت مند چھوڑے، کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے، یتیم مکہ سے شادی کی، یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چہرہ اتر گیا، رنگ تبدیل ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا۔ مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، الہی کیا بلی، کیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے محبوب، میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، دکھلا کے لاؤں گی ہوا کیا ہے۔ وہ عالم کے پاس لے کے گئی۔ آج کل دی مائی ہوندی نہ کہیں گے اسی بابے کوئی چلے جڑا ننگا پہ ہے۔ ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے۔ حد ہو گئی، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں، نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں، ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں۔ کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا، انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے۔ اور اشارے کرتے ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہے، اگر کی نشانی ہے پہنچن دی، اگر ویکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے۔
بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی، اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی؟ چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی بھائی جان آپ عالم ہیں، توریت کے عالم ہیں، توریت کے حافظ ہیں، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، انہیں کیا ہوا، ان سے پوچھو تو صحیح یہ کیا قصہ ہے۔ بتاتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے، آج تو دل کو شیشہ لگا ہوا ہے، کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا۔ ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا۔ ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا خدیجہ لکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے، تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے۔ یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، یہ آخر الزماں پیغمبر ہے، آخر الزماں پیغمبر کی تو گھر والی ہے، تو بڑی بختوں والی، تو بڑی نصیبوں والی، تو بڑی مقدروں والی ہے۔ سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی، ورقہ ابن نوفل رونے لگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے، پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے، آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، قبر بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، عمر وفا نہ کرے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا، اس وقت میں ان کا تعامل کرتا، میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو، جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں، جو کسی کا گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، نقصان نہ کرے، آبرو ریزی نہ کرے، ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی، یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا، اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح شام بلایا۔ علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے، لوگ اتنے پتھر مارتے، اتنے مارتے تھے، سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا۔ آخری کہنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں، نعرے لگانے والا کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں، 950 سال گزر گئے۔ آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں، سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا، معافی مانگتا ہوں۔ سارا بدن زخمی، لولوحال،
سردی گرمی قومیں بدل گئی، لوگ بدل گئے، مر گئے، پھر پیدا ہو گئے، مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی۔ سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔